سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان در موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان در موڑ مالکا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہم سب کے الجھے ہوئے بگڑے ہوئے معاملات کو سلجھانے والا اور سنوارنے والا ہے. ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں، ہر آزمائش میں، ہر فتنے میں، ہر تنگی میں وہ ہمارا مکمل ساتھ دینے والا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ، پیکر صبر و رضا، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، خود پہ غور کرو. تنہائی میسر آئے تب، گھر میں اکیلے بیٹھے ہو تب، دکان میں کچھ فرصت کا وقت ملا، گردن جھکاؤ، غور کر لینا تمہاری زندگی کس ڈگر پر، کس راستے پر چل رہی ہے. اور
اور کوئی شخص تمہیں گمراہ نہ کر دے، کسی راستے کو خوبصورت بنا کر پیش کر دے، دنیا کی کمائی کا راستہ ہو یا دین کا معاملہ پیش کر دے تمہارے سامنے، اور وہ دین ہی نہ ہو اور تم کہو کہ معمولی سا عمل کر کے ہم تو جنت میں چلے گئے، کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، اپنی فکر رکھنا، اپنے آپ کو بچانا۔ دوسری صورت میں کیا ہوگا کہ اگر تم راستوں سے بھٹک گئے اور میری پہچان بھی تمہارے لیے کوئی اتنی قابل اعتبار چیز نہ رہی کہ رب کو پہچان کر کیا کرنا ہے، اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، نعوذ باللہ، تو انتظار کرنا، دنیا میں ہلکا سا عذاب تمہیں دیں گے اور بتائیں گے کہ آخرت کا عذاب اس سے کروڑوں گنا زیادہ بڑا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ رب تعالیٰ نے فرمایا زمین اور سمندروں کے راستے فساد سے بھر گئے، ہواؤں کے راستے بھی فساد سے بھرے ہوئے، زمینی راستے بھی فساد سے بھرے ہوئے۔ ایسا کون ہے جو گھر سے نکلے اور بڑے اطمینان کے ساتھ سیالکوٹ جا رہا ہے، اسلام آباد جا رہا ہے، کراچی جا رہا ہے، اور پورا راستہ امن ہی امن ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا؟ بھائی ہم تو اللہ کے گھر میں آ کر بھی اس وقت ڈر رہے کہ ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے، کچھ فاصلہ ہونا چاہیے، ڈر لگتا ہے کہ میں کسی ایسے شخص سے مصافحہ نہ کر بیٹھوں جو کرونا وائرس جس کا پازیٹیو ہو، مجھے بھی یہ مرض لگ جائے۔ چلو میری تو خیر ہے، میرے گھر میں تو میرے معصوم بچے، میرے گھر میں تو بوڑھے والدین ہیں، میرے پاس تو روپیہ پیسہ بھی نہیں علاج کروانے کے لیے۔ بلکہ میں پرسوں کی خبر پڑھ رہا تھا، سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست نے بھیجی، سیالکوٹ کی طرف کا شاید یہ واقعہ ہے، کرونا کا ایک پیشنٹ فوت ہو گیا اور گھر والے میت چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ہم نے اس کے قریب نہیں جانا، ہم نے اس کے قریب نہیں جانا، نہ اس کا چہرہ دیکھنا ہے، نہ اس کو دفنانا چاہتے ہیں۔ اور انتظامیہ اور ہسپتال والے اور پولیس والے فون پہ فون کرتے رہے، پورے گھر کا فون بند تھا۔ کیا ہے؟ ایک ڈر ہے قیامت سے پہلے قیامت، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ یہ تو قیامت کا اللہ نے نشانی بتائی ہے نا، کہ باپ کے آگے لگ کے بیٹا دوڑے گا، اور بیٹے نے باپ کو دیکھ لیا تو بیٹا بھاگ رہا ہے، خامن اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، بیوی اپنے خامن سے بھاگ رہی ہے، ماں اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہے۔ یہاں دیکھ لیں کیا ہے جی، اس مرض میں اس نوجوان نے وفات پائی۔ یار گھر والوں کا پتہ کرو، تالا لگا ہوا ہے جی، پوری فیملی کہاں چلی گئی کوئی پتہ نہیں ہے۔ لوگوں نے دفنایا، انتظامیہ نے دفنایا، کتنا بڑا خوف ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں قیامت کی ایک نشانی ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آج صرف آپ بھائیوں کے سامنے قرآن پڑھوں گا، صرف قرآن۔ قرآن نے کہاں کہاں روکا، قرآن نے کہاں کہاں ہمیں مثال نہیں دی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں فساد بپا ہو چکا ہے، اور اس فساد کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن اور معیشت کو ختم کر دیتا ہے، خوف ان کے اوپر مسلط کر دیتا۔ پورے پاکستان میں کوئی ایک ایسا شخص دکھائیے جو اس خوف میں مبتلا نہ ہو
کہ میں دکان پہ جا رہا ہوں، یا اللہ خیر کرنا، کوئی گاہک میرے پاس کرونا مرض کا جس کا پازیٹیو ہو وہ نہ کہیں آ جائے، کہیں میں اس سے اسلام نہ لے بیٹھوں۔ ہم اپنے گھر سے مسجد میں آتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ اللہ نے امن کو اٹھا لیا اور خوف کو مسلط کر دیا۔ کیوں؟ بما کسبت اید الناس وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اور بھائی یہ میں نے ظلم نہیں کیا۔ تم اگر روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، ہائے ہماری معیشت تباہ ہو گئی، لاک ڈاؤن چل پڑا، 3 دن چھٹی، 4 دن لاک ڈاؤن ہے، 3 دن کاروبار ہے، 4 دن کی چھٹیاں ہیں، اور پھر بھی مر رہے ہیں، بچوں کو گھروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، یہ خوف پہ خوف کیوں ہے؟ اللہ نے امن کو اٹھا لیا۔ بما کسبت اید الناس۔ اب باری ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی۔ میں اپنے آپ کو اگر دیکھوں تو میں غصہ کس بات پہ کروں؟ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں تو آپ کو غصہ کس پہ آئے گا؟ جو آپ کو کہتا ہے اس پہ تو نہیں آ سکتا۔ اب میں خود کو دیکھوں تو میں اس حق پہ پہنچوں گا کہ ہائے میں نے تو آج تک بڑے گناہ کیے اور میں تو رب کو راضی نہیں کر سکا۔ اپنے آپ کو دیکھیے کہ مہینوں گزر رہے ہیں، عذاب میں کمی نہیں آ رہی، شرح اموات بڑھ رہی ہے۔ ماسک پہنے، گلوز پہنے، فاصلے رکھے، اپنوں سے نہ ملے، غیروں سے نہ ملے۔ یہ کیا ہے؟ امن کو ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ ہم اللہ سے بے خوف ہوئے، اللہ نے ایک دوسرے سے ہمیں خوف زدہ کر کے رکھ دیا۔ وَبِعِزَّتِي لَا أَسْمَعُ خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ عَلَىٰ عَبْدِي۔ ہم نے اس حدیث کو پڑھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں 2 بار خوف اور 2 بار امن ایک ہی وقت میں اپنے بندے پہ جمع نہیں کروں گا۔ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ۔ اگر یہ بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا تھا، پھونک پھونک کر قدم رکھتا تھا، جھوٹ بولتے ہوئے بھی اس کا دل ڈر جاتا تھا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں جھوٹ بولوں 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے کے لیے، 1-2 لاکھ کے لیے پراپرٹی بیچتے ہوئے کیوں جھوٹی قسم اٹھاؤں کہ میرا رب دیکھ رہا؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بیوی بچوں سے کیوں جھوٹ بولوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا؟ جو قدم قدم پہ اپنے رب سے ڈرتا رہا، اللہ فرماتے امنتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ بندہ آئے گا، سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے، اس کو ڈرنے نہیں دوں گا، اس کو امن عطا فرماؤں گا۔ وَإِذَا أَمَنْتَ فِي الدُّنْيَا، اور اگر دنیا میں اس نے امن حاصل کر لیا، بددیانتی کی، خیانت کی، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، برے کام کرتا رہا، لین دین میں دھوکے دیتا رہا، ماپ تول میں کمی کرتا رہا، ہر برا کام اس نے کیا اور مجھ سے نہیں ڈرا، خفتہ یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن آئے گا اور میں بتاؤں گا کہ ڈر کس کو کہتے۔ اور قرآن کہتا ہے، قرآن ہلکا عذاب تمہیں دنیا میں دیا جائے گا۔ یہ ہلکا عذاب ہے میرے بھائیوں، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کرونا وائرس، یہ ٹڈی دل کا حملہ بلوچستان کی طرف سے جو ہری بھری فصلوں کو کاٹ کھا رہی ہے، ہری بھری فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کوئی فصل ہی نہیں تھی، وہ اس طرح فصلوں کی ہریالی کو چٹ کر جاتی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ہم تمہیں دنیا میں بتائیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ تنبیہ ہے، یہ وارننگ ہے، یہ خبردار کیا جا رہا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید اتنا کچھ دیکھ کر یہ باز آ جائے، شاید اتنا کچھ دیکھ کر ان کے دل ڈر جائیں کہ یار اتنا بڑا عذاب ہے، میں پھر جھوٹ بول رہا ہوں، یا اللہ میری توبہ، میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولتا۔ اتنا بڑا عذاب آیا، میں دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ میری توبہ، میں آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اتنا بڑا عذاب ہے، کوئی مر جائے تو چہرہ نہیں دیکھنے دیتے، غسل نہیں دینے دیتے، اپنے بھاگ جاتے ہیں، پرائے بھاگ جاتے ہیں۔ یا اللہ میری توبہ، میں اپنی بہن کے گھر گئے ہوئے کئی سال گزر گئے، آج میں چلتا ہوں، سر کے بل بھی جانا پڑے تو چلتا ہوں، شاید میرے اس گناہ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس میں مبتلا۔
کیا آپ نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عذاب آیا، قحط کا عذاب آیا، اور نبی عیسیٰ موجود تھے، عذاب پھر بھی آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، نبی موسیٰ بستی کے اندر موجود تھے، عذاب پھر بھی آیا۔ اللہ نے قرآن کو گواہ بنایا کہ صرف بدکاروں پہ عذاب نہیں آتا، جب قوم حد سے بڑھ جائے بے شک نیک لوگ بھی اندر ہوں، ہم بستیوں کو تباہ کر دیا کرتے۔ آگ چلتی ہے تو آگ جنگل میں یہ تمیز نہیں کرتی کہ سوکھا درخت کون سا ہے اور گیلا درخت کون سا ہے، آگ کا کام ہی جلا دینا۔ نوح علیہ السلام کا دیکھ لے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ لوگوں 1.25 لاکھ نبیوں کا نعرہ، 1.25 لاکھ نبیوں کا ترانہ آج تک ہم سمجھ نہیں سکے۔ میں کسی اللہ کے ولی کے خلاف نہیں ہوں، میری ذاتی طبیعت، میرا دل میرے اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی رب کا ولی ایسا نہیں ہوگا کہ میرے سامنے اس کا نام لیا جائے میں اس کے لیے دعا نہ کر رہا۔ لیکن آج سے 20 سال پہلے 2 لاکھ سے زیادہ دربار تھے پاکستان میں، 20 سال پہلے 2 لاکھ سے زیادہ دربار، اور 1.25 لاکھ نبیوں کا نعرہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ عذاب کیوں آتے ہیں آج میں آپ کو ابتدا بتاؤں گا، اور صرف قرآن سے بتاؤں گا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لی اور انہوں نے کہا نوح جو کہتا ہے کہتا رہے، رب کا کوئی بھی نبی آئے سر دیواروں سے پٹکتا رہے، لیکن ان 5 بزرگوں کو نہیں چھوڑنا، خبردار ان کو چھوڑو گے تو برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور نوح علیہ السلام 950 سال تک چیختے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، میری قوم اللہ کو سجدہ کرو، اے میری قوم بیٹا ملنا ہے تو رب کی وجہ سے ملنا ہے، بیٹی ملے گی تو اللہ کی مرضی سے ملے گی۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ کون سی ایسی نماز ہے جس میں حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے؟ ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ اگر ساری کائنات مل کر مجھے کوئی فائدہ دینا چاہے، تیری مرضی نہ ہو، پوری دنیا ناکام ہو جائے گی، ایک تنکے کے برابر میرا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیوں تعویذ باندھتے ہیں؟ پھر کیوں چلے کرتے ہیں؟ پھر کیوں درختوں پر جا کے دھاگے باندھتے ہیں؟ پھر کیوں قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں؟ پھر کیوں کسی گھر میں ہنڈیا کو الٹا کر کے رکھ دو، کسی جانور کے گلے میں ایک سلیپر، ایک جوتا کٹا ہوا وہ لٹکا دو؟ کہاں سے ملا یہ؟ اللہ کے نبی نے ہر نماز میں گواہی دی کہ اللہ اگر تو دینا چاہے ساری دنیا دشمن بن جائے، یہ سارے دشمن مل کے بھی وہ کام نہیں روک سکتے جو مجھے تو دینا چاہتا۔ فائدہ تیری طرف سے، نقصان تیری طرف سے۔ اور انبیاء کے ساتھ کیا کیا گیا؟ فرمایا ما لکم من الہ غیر، کوئی اللہ کے علاوہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ بناؤ۔ اس نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں 3 مہینے کا تھا جب میری عمر لکھ دی گئی، میرا رزق لکھ دیا گیا، میرا اچھا اور برا ہونا لکھ دیا گیا، میرے مرنے کی جگہ تک لکھ دی گئی۔ یہاں اور کون تھا لکھانے والا؟ یہ تو اللہ کے معاملے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اب جس عذاب سے ہم گزر رہے ہیں، آیتیں آج یہی پڑھوں گا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے، اللہ ایسے عذاب میں تمہیں مبتلا کرے گا کہ پوری دنیا کے لیے تماشائے عبرت بنا دیے جاؤ۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ یہ انبیاء کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہی آج مصلی پہ کھڑے ہونے والے کے ساتھ اور ممبر پہ کھڑے ہونے والے کے ساتھ کیا جاتا۔ یہاں آپ کے محلے کا کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا وہ اپنے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹا دے، یار ٹیلی ویژن تو نے لگایا ہے، VCR لگایا ہے،
فلموں کی آواز آ رہی ہے، اسٹیج ڈرامے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، یار میں تجھے روکنے آیا ہوں، گناہ کا کام ہے، وہ کیا کہے گا؟ خدا کی قسم ہے وہی مذاق کرے گا جو انبیاء سے مذاق کیے جاتے تھے۔ یہ پاگل آدمی کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سٹھیا گیا۔ اب بابا جی اپنے گھر جاؤ، اللہ توبہ کرو، ہمیں کیوں تنگ کر رہے؟ ہم نے کو تمہارے گھر ٹیلی ویژن تھوڑا لگایا، ہم نے کو چھت پہ تھوڑا رکھا، دوست یار آئے تاش کھیل رہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور یہی انبیاء سے کہا جاتا تھا، کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نو ہم تو تجھے بہت بڑی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، ان کاموں سے ہمیں روک رہے۔ بڑا آیا تو نبی بن کے، یہ نبیوں کے کام ہے اس طرح کے کرنے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، ہاتھ جوڑے، ترلے ڈالے، منتیں کی، میری قوم کے لوگوں مجھے پاگل کہتے ہو؟ آج بھی نیکی کی بات کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایڈا تو حاجی ثناء اللہ، ایڈا تو صوفی ثناء اللہ، اور ساری زندگی گناہ کیے، اب داڑھی رکھ لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی، اب آیا ہے ہمیں دین کی بات کرنے کے لیے۔ وہ اللہ کے نبی کے دشمنوں والی باتیں کرتے، وہ باتیں کرتے ہو جو نبی کے دشمن کیا کرتے تھے۔ کون سا ایسا نبی ہے کہ جس نے دعوت دی اور اسے نعوذ باللہ پاگل نہیں کہا گیا؟ اس پہ جنوں کا سایہ، یہ نعوذ باللہ پاگل ہو چکا۔ یہ جو نبی بنا پھرتا ہے یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، اور یہاں تک فیصلے کیے گئے نکال پھینکو اس کو ہماری بستی سے۔ یہ ہر روز ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا، اور کہا کیا تھا؟ میں تمہیں بہت بڑے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو اللہ نے مجھے بتایا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، باز آ جاؤ، نہ کرو ایسا، نہ باز آئے۔ فرمایا کشتی بناؤ۔ اب کشتی بنا رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو تاریخ کا سب سے بڑا مذاق کیا گیا، اور جہاں بارش کی ایک بوند بھی کبھی ہم نے برستی نہیں دیکھی، ان پہاڑوں کے درمیان یہ کشتی کیسے چلے گی؟ بنائی اور سیلاب آیا اور پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس لیے کہ رب کی عبادت کرنے والے یہ لوگ نہیں تھے۔ معذرت کے ساتھ رب کی عبادت کرنے والے تو ہم بھی کامل طور پہ نہیں بنے، یقین اور غیر یقینی کے درمیان ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ سجدہ کیا، پتہ نہیں وہ قبول کرے گا کہ نہیں، رکوع کیا ہے، پتہ نہیں یار میری مانی بھی جائے گی کہ نہیں۔ اور بھائی حرام کو چھوڑو، حرام کھا کر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کو کوئی مشکل نہیں جی، وہ اسی طرح قبول کر لے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، میرے اور آپ کے قد کتنے کتنے بڑے ہیں، یہ مسجد کی چھت کے ساتھ تو کسی کا قد نہیں لگا ہوا۔ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، اللہ نے قوم عاد بنائی، اور قرآن میں اللہ نے تحریر کر دیا قوم عاد کی طرح میں نے کوئی قوم بنائی نہیں ہے۔ اتنے لمبے قد تھے اور اتنے طاقتور تھے، پورے پہاڑ کو تراش کے اس میں اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے۔ انہیں چھینی تھوڑے کلہاڑوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں سے پتھر کھینچ لیتے تھے، پہاڑوں کو کھود کر پورے پہاڑ میں اپنا گھر بنا لیتے تھے، اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہے کوئی اس پوری دنیا میں جو قوت اور طاقت میں ہمارا مقابلہ کر سکتا ہو؟ اتنا اکڑ گئے اور اتنا تکبر میں چلے گئے۔ اللہ نے قد بھی دیا، اللہ نے طاقت بھی دی، اب یہ طاقت تھوڑی ہے کہ پہاڑ کے پتھر پہ ہاتھ ڈالے اور اپنے ہاتھ سے پتھر کو کھینچ لے، پہاڑ میں اپنا گھر بنا لے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اور کہنے لگے کہ کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہود نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، یہی نعرہ ایک نبی سے لے کے نبی محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعرہ ہے جس کی آج بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔
قال یا قوم اعبدوا اللہ، اور لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت سے مراد کیا ہے؟ نماز رب کے لیے پڑھو، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی ضرورت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی فتنہ، کسی کی نظر لگے، کوئی کسی کے شر میں مبتلا ہو، دنیا کا کوئی معاملہ ہو، سیدھا رب کے دربار میں آ جانا، اللہ کے ہاں جھکنا، کسی غیر کے پاس مت جانا، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ۔ اور افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں ڈر نہیں ہے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ، اب وہی جواب دیا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ہائے اللہ، آج ایک امام کو بات کرتے ہوئے بھی ہمارا کلیجہ نہیں کانپتا۔ قوم عاد کہنے لگی یہ جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کو جھوٹا کہنا کتنا بڑا گناہ کہ چہرے پہ کہا جا رہا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے اور یہ بے وقوف آدمی ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہو چکا ہے، عقل جواب دے چکی ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ قال یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں نے اپنی طرف سے تمہیں نہیں کہا، اور میں تو رب کا پیغام لے کر آیا۔ یہاں آپ کو کوئی قرآن سناتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے اچھا یہ مجھے ٹیز کر رہا ہے۔ مولوی صاحب آج جو آپ نے درس دیا ہے، آپ کو پتہ ہے میرے اندر یہ کمزوری تھی، آپ نے جان بوجھ کے یہ درس دیا۔ مولوی صاحب یہ حدیث سنانے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ نے دیکھا کہ مجھ میں یہ کمزوری ہے، اور مولانا صاحب تو مجھے طنز ہی کرتے رہتے۔ مجھے یاد آیا ایک بار میں نے دو بیویوں کے درمیان عدل کے موضوع پر درس دیا ایک مسجد میں۔ میں ابھی گھر میں نہیں گیا، میری والدہ کے پاس وہ شخص پہلے پہنچ گیا۔ دیکھیں جی قاری صاحب نے آج میری بڑی انسلٹ کی ہے، ان کو پتہ ہے کہ میری دو بیویاں ہیں، مجھے دیکھ کر انہوں نے یہ درس دیا۔ حالات ہمارے یہ ہے، اور میں نے کہا خدا کے بندے مجھے کیا پتا تیری دو بیویاں، اور مجھے کیا پتا کہ تو عدل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یعنی قرآن سن کے دشمنی، حدیث سن کے دشمنی، ہم نے حدیث نہیں سننی اس لیے کہ تو ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اور یار تو وہابی ہے، تو وہابیالی کرنی ہے، یہ سنی ہے اس نے سنیوں والی بات کرنی ہے، یہ دیوبندی ہے جی اس نے دیوبندیوں والی بات کرنی ہے۔ ہم تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر ہم یہ کہتے ہم پہ عذاب کیوں آ رہا؟ ہم نے قرآن کو تقسیم کیا، جو آیات مجھے اچھی لگتی ہیں بس وہی مانوں گا، باقی آیات دوسروں کے لیے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور یہی بات سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اس پہ تعجب کرتے ہو کہ تمہاری قوم سے رب نے ایک شخص کو اٹھایا اور اس کو پیغمبر بنا دیا۔ اور بھائی میں تو رب کے پیغام سنا رہا، اور وہ جو کہتے تھے من ہوا شد منا، دکھاؤ پوری دنیا میں کوئی ہم سے بڑا طاقتور ہے تو سامنے لاؤ۔ ہم تو پہاڑوں میں ہاتھ ڈالیں تو پہاڑوں سے پتھر کھینچ لیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو کراس کر گئے، جب گناہوں میں آگے بڑھے، اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تیز ہوا چلا دی۔ یہ تیز ہوا 1 گھنٹے کے لیے نہیں تھی، یہ 2 گھنٹوں کے لیے نہیں تھی، یہ 5 گھنٹوں کے لیے نہیں تھی۔ ہوا تیز ہوتی گئی، اس کی تیزی بڑھتی گئی، ہوا طوفان کا رخ اختیار کر گئی، اور قوم عاد پہ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل طوفان رہا۔ طوفان تھما ہی نہیں، 7 دن اور 8 راتیں طوفان اپنی شدت سے جاری رہا۔ اور وہ جو کہتے تھے من ہوا اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ یہ پہاڑ ہم سے کمزور ہے کہ پہاڑ ہم کھود لیتے ہیں۔ 7 دن 8 راتیں طوفان چلتا رہا، ایک ایک آدمی کو اللہ اٹھا اٹھا کے پہاڑوں پر مارتا رہا، ان کے جسموں کا کیما بن گیا، ان کی ہڈیاں چورا چور ہو گئی۔ طوفان رکا تو ان کے جسموں کے کیمے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ رب نے کہا پھر میں ایسا کرتا، تم اپنی طاقت پہ چلتے ہو، اور آج بھی جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے،
ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ معاف کرے جی، کرونا وائرس بڑا تیز ہو گیا یار، پہلے لوگ اتنا نہیں مرتے تھے، آج زیادہ مر رہے یار۔ کسی کے ساتھ مصافحہ ہی نہ کرو، پتہ نہیں وہ کہاں سے ہو کر آیا۔ فارمیلٹی کے طور پہ کہتے، فارمیلٹی کے طور پہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے اللہ معاف کرے جی بڑے عذاب کے دن ہے۔ ایک آدمی واضح خیانت کر کے گھر میں آیا، اب وہ خائن بھی کہہ رہا ہے اللہ معاف کرے جی بڑا عذاب آیا ہوا۔ شراب پینے والا شراب پیتا ہے، نشہ اترتا ہے، کہتا ہے اللہ معاف کرے جی عذاب کے بڑے دن ہے۔ ماپ تول میں کمی کرنے والا لوگوں کو تول کے کم دے کر آ رہا ہے اور گاہکوں کے سامنے کہہ رہا ہو دعا کریں جی یہ عذاب کے دن ٹل جائے، اللہ معاف کرے عذاب بڑا آیا ہوا۔ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم، وہ گناہ جن کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ایک کے بعد ایک عذاب تمہارا منتظر رہے گا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ایک قوم ایسی آئی کہ نبی سمجھاتے رہے، ہاتھ جوڑتے رہے، چھوڑ دو زیادتی کرنا، چھوڑ دو لوگوں کا مال رکھنا، چھوڑ دو زمینوں پہ قبضہ کرنا، چھوڑ دو جھوٹ بولنا، نہ مانے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ نے کہا اب تیار ہو جاؤ۔ طوفان آیا اور ان کے گھروں کو اڑا کر لے گیا، فصلوں کو اڑا کر لے گیا۔ ڈر گئے، رونے لگے، یار اس سے پہلے ایسا طوفان تو کبھی نہیں آیا تھا۔ ابھی طوفان ختم نہیں ہوا، والجراد، ہم نے ٹڈیوں کا حملہ کر دیا، ہم نے ٹڈیوں کے لشکر بھیج دیے، کھانے میں بھی ٹڈیاں، فصلوں میں بھی ٹڈیاں، رات چلتے ہوئے ٹڈیاں۔ ہم پر بھی تو ٹڈی دل کا حملہ ہو چکا ہے، یہ بلوچستان کی طرف سے ہم نے ٹڈیوں کا حملہ کیا۔ والقملا، ابھی ٹڈیوں کے حملے سے وہ رکے نہیں، سانس بحال نہیں ہوئی، ابھی اس کا علاج ڈھونڈ نہیں سکے۔ والقملا، ہم نے جوؤں کا عذاب بھیج دیا، ان کے گھروں میں بھی جوئیں، ان کے کھانوں کے برتنوں میں بھی جوئیں، ان کے سر اور جسم جوؤں سے بھر گئے، ان کے پاؤں کے نیچے بھی جمے، ابھی جوؤں کے عذاب سے نجات نہیں ملی۔ والضفادع، ہم نے مینڈک کا عذاب بھیج دیا، ایک کے بعد ایک عذاب۔ پہلے عذاب سے جان نہیں چھوٹتی، دوسرا آ بھی چکا ہوتا، دوسرے سے جان نہیں چھوٹی، تیسرا عذاب آ گیا۔ اب اللہ نے مینڈک کا عذاب اتار دیا۔ کھانا پکا کر سوتے ہیں، برتنوں کو ڈھانپ کر سوتے ہیں، اب صبح برتن کھولتے ہیں، کھانا اس سے غائب ہے، مینڈک پڑے ہوئے، پانی کے برتنوں میں مینڈک پڑے ہوئے، راہ چلتے ہوئے قدم رکھنا نصیب نہیں ہو رہا، خالی جگہ نہیں مل رہی جہاں قدم رکھے، پورا شہر مینڈکوں سے بھرا ہوا۔ ابھی مینڈک کا عذاب وہ مصیبت جاں بنا ہوا ہے۔ والدما، اللہ نے خون کا عذاب بھیج دیا، نہریں خون میں تبدیل ہو گئی، دریا خون میں تبدیل ہو گئے، بڑی مشکل سے پانی کا پیالہ لے کر آتے ہیں، منہ کے قریب کرتے ہیں، وہ پانی کی بجائے خون بن جاتا۔ ایک تفسیر میں یہ ہے کہ فرعون کے سارے ماننے والے جنہوں نے موسیٰ کو تنگ کیا اور اس شریعت پہ نہ چلے، ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ 24 گھنٹے جس کی ناک سے خون نہ بہہ رہا۔ اللہ نے ایسا عذاب بھیجا، آیات مفصلات، اللہ فرماتے یہ میری واضح نشانیاں ہیں، یہ کرونا وائرس یہ میری واضح نشانی ہے، یہ ٹڈی دل کا حملہ یہ میری واضح نشانی ہے، یہ بے موسمی بارشیں واضح نشانی ہے، فصلوں کا پک کے اجڑ جانا واضح نشانی ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا، لیکن یہ تکبر کرتے رہے۔ وہ اتنے عذاب دیکھ کر پھر بھی تکبر کیا، اتنے عذاب دیکھ کر جھوٹ کیوں نہ چھوڑا، رشتہ داروں سے صلح کیوں نہ کی، جن کا حق مارا ان کو جا کر کیوں نہ دیا، اور اللہ کے نام پہ مجھے معاف کر دے، ہم تو عذاب پہ عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں، یا اللہ میری توبہ، میں نے جتنے گناہ کیے آج کے بعد نہیں کروں گا۔ رب نے کہا ہم نے ان کو برباد اس لیے کر دیا، وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ قوم ہی مجرم تھی، یہ دل کے ہی مجرم تھے، ان کے دل ہی اتنے سیاہ ہو چکے تھے۔ کیا دلوں کی سیاہیاں ہیں نہیں ہمارے دلوں میں؟ کب سے اس وائرس کو دیکھ رہے، کب سے خبریں سن رہے ہیں کہ وہ اربوں کی تعداد میں ٹڈیاں حملہ کرتی ہیں، ہماری فصلوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ ہمارے دلوں کی سیاہی کب اترے گی
کہ اللہ کے ہاتھ سجدے میں گر جائے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ضم الہوا میں ہے، ہم میں تو ہر شخص ایسا ہے۔ اور دیکھیں شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہا کہ اے میری قوم اوفوا الکیل والمکیال، اے میری قوم صرف اس لیے آیا، صرف اس لیے ماپ تول میں دھوکہ دینا چھوڑ دو۔ یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب بھی چیختے رہے، روتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ آج کیا کہا جاتا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، یار بھابی یہ چھاٹے دی گل نو بھابیاں نے انج دیاں گلاں کرنیاں۔ اہل سنت اگر کوئی کہہ دے اللہ اس کے رسول اور صحابہ کا ادب کرو، اور یار ہے ہی سنی، انہاں نو ادب تو علاوہ گل ہی کوئی نہیں آندی۔ بریلوی کوئی بھائی ہے وہ کہے اہل بیت سے محبت کرو، وہ ایدی کی گل مننی، یہ بریلوی ہے۔ ہم نے کہاں کہاں کس کس کا مذاق نہیں اڑایا، ہم نے نہیں دیکھا بات کیا کی جا رہی ہے، ہم نے سب سے پہلے فیس ریڈنگ کی ہے۔ یہ بات جو کر رہا ہے پہلے ہم اس کا جائزہ لیں۔ علماء تو یہ کہتے تھے یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ بات کیا کی جا رہی، تم اس بات کو پلے باندھو۔ وہ شخص جو ہے سو ہے، اگر اس کی بات رسول کی بات ہے تو مانو، اختلاف کس بات کا ہے؟ اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے ہی کیا، کہا ٹھیک ہے جی ہم ماپ اور تول میں کمی نہیں کریں گے۔ کیا یہ گناہ ہم میں نہیں ہے کہ ہم نے سودا دینا ہے تو ہم نے ہلکا کر کے دینا، اور جب لینا ہے تو وزنی کر کے لینا ہے، تاکہ ادھر سے بھی بچت ہو جائے ادھر سے بھی بچت ہو جائے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے چیخ کا عذاب بھیجا، پوری قوم کے دل پھٹ جاتے، پوری قوم کے دل پھٹ گئے۔ پورے قرآن میں دکھائیں قوم شعیب نے کوئی اور گناہ کیا، صرف ایک گناہ، ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ہم تو ماپ تول میں کمی کر کے کار اور کوٹھی بناتے، زمینیں خریدتے، کوئی سونے کا کام کرتا ہے اس میں ملاوٹ کرتا، کوئی لوہے کا کام کرتا ہے تو ماپ تول میں کمی کرتا، چیز دکھائی اور بیچی اور۔ یہ قوم شعیب کا عمل تھا۔ اللہ نے کہا صرف ایک چیخ پڑی، دل پھٹ گئے اور اوندے مونٹ گر گئے اور سب کے سب مر گئے، ایک بھی باقی نہیں بچا۔ صالح علیہ السلام کی قوم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب سیدنا صالح علیہ السلام آئے، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ جتنے نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اے قوم اللہ تم سے دور نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور لوگوں کہاں اتنے 100 کلومیٹر کا سفر کرتے ہو، ہزاروں میل دور جاتے ہو، قرآن کب پڑھو گے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کائنات کا کوئی انسان تمہارے اتنا قریب نہیں آ سکتا، یہ جو تیری شہرگ ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تیرے۔ تو اپنے دل میں پکار میں سنوں گا، تو دل میں آواز دے میں سنوں گا، تو دنیا کی جس مرضی زبان میں پکار، تو پکارے گا میں سن لوں گا۔ میں تو تیرے دل کی خواہشات کو بھی جانتا ہوں، زبان نہ بھی ہلا تب بھی سن لیتا۔ گونگا ہے، قوت گویائی ہے ہی نہیں، گونگا آدمی بھی رب کو بلاتا ہے تو رب اس کی دعا پوری سن لیتا۔ اور کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی الارض اللہ۔ انہوں نے کہا جی ہم ایسے نہیں مانتے، صالح علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی نشانی تو دکھائیں۔ یہ ادھر بھی پتھر ہے ادھر بھی پتھر ہے، سخت پتھریلے پہاڑ ہے اور جانور یہاں پہ کوئی بھی نہیں، ہم مان لیں گے اللہ سے کہہ کہ اس پتھر سے اونٹنی کو نکال دے، اس پتھر سے اونٹنی نکال۔ پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی، اونٹنی ان کے سامنے آ گئی۔ کہا میری قوم یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے صرف اونٹنی مت سمجھنا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ اس کو صرف قرآن مت سمجھو، یہ اللہ کی نشانی بھی ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے، یہ تمہارے لیے یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اسے صرف اوراق نہ سمجھو، اوراق پر لکھے حروف مت سمجھو، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی واضح دلیل ہے۔ اور اس اونٹنی کو مت چھیڑنا، چرنے دینا، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے زلزلہ بھیجا، کوئی ایک بھی باقی زندہ نہ رہا، ہم نے سب کو مار ڈالا۔
سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ایک ایک قوم میں ایک ایک کمی تھی۔ قوم عاد کیا کرتی تھی؟ غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی اور تکبر کرتی تھی کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ ماپ تول میں کمی کرتی تھی۔ آگے لوط علیہ السلام کا تذکرہ آتا اور سیدنا لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم اتاتون الفاحشہ، جس بات سے رب نے روکا، ہم جنس پرستی سے اللہ نے روکا۔ ہائے اللہ میری توبہ، مسلمان ہو کر جو خود کو اللہ کے رسول کا غلام کہے، مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے، اور یہ کام کس کا تھا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ کہا باز آ جاؤ، اللہ نے مردوں کے لیے اس کام کو حرام کیا۔ لوط علیہ السلام نے کہا اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، نکاح کرو، جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو۔ آج یہ کام کس حد تک بگڑ چکا، تلاش کریں کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی علاقہ، کوئی ٹاؤن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں کوئی نہ کوئی شخص ایسا نہ ہو مرد مردوں سے بدفعلی کرنے والا۔ اور کیا ہوا؟ روکتے رہے لوط علیہ السلام، روکتے رہے، اور یہ سیدنا لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے کہ یہ لوط کیا ہمیں روکتا ہی رہتا ہے، اس کو کیسے سمجھائے، اس اللہ کے نبی کو کیا کہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، اتنا برا کام کرتے ہو، اتنا برا کام۔ اور پھر وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، یہی ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ کہنے لگے یار روز روز کے اس کے درس سے تنگ آ گئے، روز روز کے اس کے روکنے سے تنگ آ گئے، پوری قوم اکٹھی ہو جائے، لوط کو دھکے مار کر بستی سے باہر نکال دو، یہ ہمارے لیے درد سر بن گیا، نعوذ باللہ، نکال دو اسے بستی سے باہر، ہم جو چاہے کریں اور جیسا چاہے کریں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ایسا عذاب کسی اور قوم پہ نہیں آیا، ایسا عذاب کسی قوم پہ نہیں آیا۔ میرے نوجوان بھائی سنیں، لڑکے سنیں بالخصوص، کہ اللہ نے کہا ہم نے آسمان سے بارش برسا دی، اور یہ آسمان کی پہلی بارش تھی کہ بارش میں پانی کے قطرے نہیں تھے، نوکدار پتھر تھے، اللہ پتھر کی بارش برسا رہا تھا، پتھروں کی بارش، اور زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کے آسمان تک لے جا کے اللہ نے اس کو الٹا کر دیا، کہ الٹا کر کے ان کے اوپر مار دیا گیا، اور اوپر پتھروں کی بارش ہوتی رہی۔ کیا کیا بتائے، کیا کیا سنائے۔ خلیفہ مقتدی بامر اللہ البدایہ والنہایہ میں روایت ہے، صفحہ نمبر 316 میں، جلد نمبر غالباً 13، خلیفہ مقتدی بامر اللہ کے دور میں طاعون کی وبا پھیل گئی، بہت بڑی رعایا کا حکمران تھا، بہت بڑی مملکت تھی اس کی، طاعون کی وبا پھیلی، اور وبا اس قدر تیز ہو گئی کہ لوگ بھی مرنے لگے، جانور بھی مرنے لگے، جنگلوں کے درندے تک مرنے لگے، لوگ ڈر گئے، رونے لگے، یہ کیسی وبا ہے جو ہماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ اور البدایہ والنہایہ میں ہے، ابھی وبا ختم نہیں ہوئی، گرم ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، اور لوگ تڑپ اٹھے، کہنے لگے کہ شاید یہ جہنم کی طرف سے گرم ہوا آ رہی ہے، ہم نے زندگی میں اتنی گرم ہوا کبھی محسوس نہیں کی ہے، جو ہوا چلے تو ہمارے جسموں کو جھلسا کے رکھ دے۔ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ گرم، انتہائی گرم ہوا چلنے لگی۔ ابھی وہ گرم ہوا ختم نہیں ہوئی کہ طوفان آنے شروع ہو گئے، اور طوفان اتنا تیز تھا کہ درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کر لے جاتے تھے، درخت ایسے ہواؤں میں اڑتے جیسے تنکا اڑتا ہے، تنکا، اتنا تیز طوفان، گھروں کی چھتیں اڑ گئی، درخت جڑوں سے اڑ گئے، لوگ چیخ پڑے اور سجدوں میں گر گئے، اور ہر شخص کہنے لگا لوگوں قیامت آ گئی جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، یہی وہ قیامت ہے۔
دیکھو کوئی گھر اپنی جگہ پہ سلامت نہیں، گرم ہوائیں ہیں، طوفان ہیں، درخت اڑ گئے، گھر اڑ گئے، گھروں کی چھتیں اڑ گئی، لوگ سنبھالے نہیں جا رہے، طاعون سے لوگ مرتے جا رہے ہیں، یہ قیامت آ چکی ہے۔ خلیفہ مقتدی بامر اللہ، اس نے پوری رعایا کو جمع کیا، اس نے کہا یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، یہ گرم ہوائیں دیکھ کر اور یہ طوفان دیکھ کر اور کتنے مہینوں سے طاعون میں لوگ مر رہے ہیں، انہیں دیکھ کر جو گناہگار اب بھی گناہ سے باز نہیں آئے انہیں جلا وطن کر دو، اس ملک سے نکال دو، جلدی کرو انہیں ملک بدر کر دو اگر زندہ رہنا چاہتے۔ گناہگاروں کو جلا وطن کیا گیا، اور پھر خلیفہ مقتدی بامر اللہ نے کہا شراب کی ساری بوتلیں توڑ دو، کسی کے گھر میں شراب کی بوتل نہ پڑی ہو، میوزک کے آلات کو توڑ دو، کسی کے گھر میں میوزک کا کوئی آلہ نہ پڑا۔ اور اس کا چوتھا حکم یہ تھا مرد ہے یا عورت ہے، ہر کوئی صبح سے لے کے شام تک دین کی دعوت دینا شروع کر دے، لوگوں کو قرآن سنانا شروع کر دو، لوگوں کو حدیث سنانا شروع کر دو، صبح سے لے کے رات تک تمہاری زبان پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لفظ ہونے چاہیے۔ شاید اللہ ہمارے ان باتوں کی لاج رکھ لے کہ جو میرا اور میرے رسول کا نام لے رہے ہیں میں ان پہ عذاب کیسے بھیجوں۔ جو طاعون اور طوفان مہینوں چلتا رہا، جب لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت صبح و شام دینا شروع کی، ایک ہفتہ نہیں گزرا طاعون کی بیماری بھی ختم ہو گئی، گرم ہوائیں بھی ختم ہو گئی اور طوفان بھی ٹھہر جاتے، سکون ہو گیا۔ آج کیا ہے کہ اسی ڈگر پر چلے کہ اگر گھر میں کوئی گناہ کے آلات ہیں انہیں خدا کے لیے انہیں توڑ دیجئے، کوئی شراب پیتا ہے وہ اس سے توبہ کر لے، کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ اس سے توبہ کر لے۔ ایک بار جھوٹ بولنے سے فرشتہ 1 میل دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا بھائی؟ تم گاڑی سے ٹکرانے والے ہو، فرشتہ تمہیں پکڑ کے سائیڈ پر کر دیتا ہے، تمہارے جھوٹ کی وجہ سے تو وہ 1 میل دور کھڑا، وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے؟ کوئی گناہ کرتا ہے، میوزک سنتا ہے۔ میں کل اوکاڑا میں تھا، میرا دوست بتا رہا تھا کہ جی یہ 2 مہینے جو لاک ڈاؤن رہا ہے، میرا ایک دوست ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، کوئی مووی ایسی نہیں ہوگی جو اس 2 مہینے میں اس نے نہ دیکھی ہو، اپنے گھر میں کوئی گانا ایسا نہیں جو اس نے نہ سنا، کوئی فلم ایسی نہیں جو نہ دیکھی ہو۔ عذاب کے دنوں میں یہ کام ہے کرنے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ بادل کو دیکھتے تھے تو آپ ڈر جاتے تھے اور سر سجدے میں رکھ لیتے تھے، یا اللہ اس کالے رنگ کے بادل میں کہیں عذاب تو چھپا ہوا نہیں ہے، کہیں آگ تو چھپی ہوئی نہیں ہے جو کہ ہمارے اوپر برسنے والی ہے۔ یہ بادل دیکھ کر، یہ وائرس دیکھ کر، یہ ٹڈی دل کے حملے دیکھ کر، آیات مفصلات، لوگوں یہ اللہ کی واضح نشانیاں ہیں کہ یہ میرا عذاب ہے، میں تم سے ناراض ہوں۔ اور ہم لوگ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں اس سے توبہ کریں، اپنی کمیوں کی اصلاح کریں اور عہد کر کے جائیں اللہ میری وجہ سے اگر میرا پورا علاقہ عذاب میں مبتلا ہے، مجھے کیا پتا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے سب سے زیادہ تجھے ناراض کیا، میری وجہ سے دوسرے بھی پریشان ہو گئے۔ وہ ایک توبہ کر لے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ بارش نہیں ہو رہی، کہاں اٹھ کر چلا جائے۔ رب نے بتایا بھائی اللہ نے کہا ہے بارش تب تک نہیں آئے گی۔ ایک وہ شخص ہے جس نے مجھے بڑا سخت ناراض کیا، پوری بستی تھی، نبی موسیٰ بھی موجود تھا، اور پوری بستی پہ قحط کیوں آیا؟ ایک بندے کی وجہ سے۔ یہ نہ سوچے کہ میں کوئی اتنا گناہگار نہیں ہوں، ایک بندے کی وجہ سے قوم میں موسیٰ قحط میں مبتلا ہو گئی، پوری قوم مبتلا ہو گئی، اور کہا اٹھ کر چلا جا۔ آج اس کو خیال آیا، سر جھکایا، کہنے لگا مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ ہزاروں کی موت کا سبب بن رہا ہوں، یا اللہ اٹھوں بھی تو کہاں جاؤں؟ اٹھوں گا تو یہ سارے نگاہیں گھما کر کیا مجھے دیکھیں گے نہیں؟ ان کی نفرت آمیز نگاہیں کیسے برداشت کروں گا؟ ان کی نظروں سے تو شعلے نکلیں گے، یہ تو ہو سکتا ہے اٹھ کر مجھے پتھر مارنا شروع کر دے، یہ تو ہو سکتا ہے میری اولاد کو بھی نہ جینے دے، میرے آباء و اجداد کو بھی برا کہیں گے، یہ تو ہو سکتا ہے میرے گھر کو آگ لگا دے۔ اللہ مجھے آج پتہ چلا کہ میں اتنا گناہ میں آگے بڑھ گیا
کہ پوری بستی میرے گناہ کی نحوست میں پڑی ہوئی ہے، یا اللہ اٹھوں تو کیسے اٹھوں، مجھے اس سے پہلے تو پتہ نہیں چلا۔ نبی موسیٰ بار بار کہہ رہے اٹھ جا، چلا جا، تاکہ بارش برسے، جانور بھی مر رہے تھے بھوک کی وجہ سے، اور اس نے سر جھکایا، کہنے لگا مولا پتہ چلا ہے ساری زندگی جو تو نے میری شرم رکھی ہے، کبھی میرے نام کو کسی کے سامنے نہیں آنے دیا، آج اتنی خلقت کو بلا کے مولا مجھے کیوں ذلیل کرنا چاہتا؟ سر جھکایا اور کہا اللہ آج پکی توبہ کرتا ہوں، ایک بار آخری بار لاج رکھ لے، شرم رکھ لے، میری عزت رکھ لے، اللہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پریشان، اللہ کوئی بندہ نہیں اٹھا، پوری خلقت نظریں گھما کر دیکھ رہی ہے، نہ کوئی بوڑھا اٹھا، نہ بچہ اٹھا، نہ جوان اٹھا، اور ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو گئی، بارشیں شروع ہو گئی۔ حدیث کی الفاظ کیا ہے؟ اللہ فرماتے میرے موسیٰ میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، یا اللہ اس کا نام ہی بتا دے۔ فرمایا موسیٰ ساری زندگی وہ میری بغاوت کرتا رہا، تب بھی میں نے پردے ڈالے، اب تو میرا یار بن گیا ہے، مجھ سے صلح کر لی ہے، میرا دوست بن گیا ہے، اب تجھے کیسے بتاؤں کہ وہ کون تھا؟ اللہ اتنی جلدی راضی ہوتا ہے، ایک آنسو ندامت کا گر جائے، اللہ میری توبہ اگر میری وجہ سے ایسا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو یقیناً یہ وائرس بھی ٹل جائیں گے، یہ ٹڈی دل کے حملے بھی ختم ہو جائیں گے، ہماری معیشت دوبارہ مستحکم ہوگی اور ہمارے کاروبار اسی طرح دوبارہ بحال ہوں گے۔ پورے قرآن میں سبق صرف ایک ہے کہ جب اس طرح کی آزمائشیں آتی ہے تو لوگ حد سے بڑھ جائیں تو اس لیے آتی ہے۔ واپس اپنی حدوں میں آئیے، قرآن و حدیث پر عمل کرے، قرآن و حدیث پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔